السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کسی بھی مارچ میں لگنے والے نعروں میں سے سب سے گھٹیا نعرہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ ہے۔ کفار کے ٹکڑوں پر پلنے والی یہ مغرب زدہ سوچ کی حامل آنٹیز ان کے نعرے نہیں لگائیں گی تو کیا نعرہ تکبیر لگائیں گی؟ مجھے افسوس نہیں بلکہ خوشی ہے کہ ان کے منہ سے ان کے عزائم واضح ہو گئے۔ اس سے پہلے عوام میں اتنی بیداری، اتنی اویئرنس نہیں تھی جتنی کہ ان کے نعروں نے عوام کو سوچنے پہ مجبور کیا۔ کیا واقعی عورت کو گھر سے نکال دیا جائے یہ اس کی تکریم ہے، یہ اس کی رسپیکٹ ہے، یا یہ اس کی انسلٹ ہے؟ ایک چھوٹے سے بچے کو جب آپ گیٹ آؤٹ بولیں تو پھر دیکھیں کہ وہ اسے فریڈم سمجھتا ہے، انجوائے کرتا ہے، یا منہ لٹکا کر اسے اپنی انسلٹ سمجھتا ہے۔ آزادی اور خود مختاری کے چکر میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ تمہیں یہی اعتراض ہے نا کہ مرد قوام کیوں، مرد سرپرست کیوں، وہ ہم پر حکومت کیوں کرے؟ تو سمجھو، اللہ نے مرد کو حاکم نہیں بنایا کہ وہ تم پر حکومت کرے، بلکہ اللہ نے تو اسے قوام بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء، یعنی نگران ہے، مرد قوام ہے، مرد نگران ہے جو تمہاری دیکھ بھال کرے۔ اب بتاؤ کہ سپیریئر کون ہے؟ وہ جو دیکھ بھال کر رہا ہے یا وہ جس کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے؟ بتاؤ، وہ حاکم نہیں، وہ تم پر حکومت نہیں، بلکہ وہ تمہارا نگران بن کر تمہاری دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اب بتاؤ کہ جس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے کیا وہ قیمتی ہے یا وہ قیمتی ہے، وہ برتر ہے جس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ تمہاری دیکھ بھال کرے؟ دیکھ بھال کرنے والا سپیریئر ہے یا جس کی جا رہی ہوتی ہے وہ سپیریئر ہے؟ اے بنت اسلام، تم نے سوئمنگ کاسٹیوم بھی دیکھے ہوں گے، تم نے سپورٹس کاسٹیوم بھی دیکھے ہوں گے، ذرا اب اپنی آنکھیں کھولو اور جہنمی عورتوں کے کاسٹیوم دیکھو۔ جی بالکل، سڑکوں پر بے حیائی کا لباس پہنے، بے حیائی کے نعرے لگاتے، کاسیاتن عاریاتن، برائے نام لباس پہنے۔ انہیں یہ اعتراض ہے نا کہ یو آر ریپسٹ، لیکن یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ دعوت گناہ بھی تو یہ خود دے رہی ہیں۔ میری مسلمان بہن، آنکھیں کھول، ان کے کھوکھلے نعروں پر مت جانا، بلکہ رب کے کلام کو کھولنا، جہاں تمہیں تمہارے حقوق کے لیے ایک پورا چیپٹر سورہ النساء کے نام سے بنا دیا۔ غور کرو کہ رجال کے نام سے کوئی صورت نہیں ہے۔ تم تو اتنی برتر ہو، اتنی افضل ہو کہ تمہارے نام سے تمہارے حقوق کے لیے ایک بڑی لمبی صورت ہے، سورہ النساء، جبکہ رجال کے نام سے کوئی صورت نہیں۔ قرآن کی زبان عربی میں مرد کو مرد کہا گیا، یعنی رجال، جبکہ عربی زبان میں جہاں بھی عورت کی بات ہوتی ہے وہاں عورت نہیں بلکہ سیدات آتا ہے۔ سیدات، اپنا رتبہ پہچانو، فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم اپنی جنگ خود لڑنا پسند کرتی ہو یا اپنا منصف رب کو اور اپنا وکیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتی ہو، جنہوں نے عورت کو نصف انسانیت قرار دیا۔ مسند احمد جامع ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما النساء شقائق الرجال، بلا شبہ عورتیں مرد کا شقیقہ ہیں۔ شقیق یا شقیقہ کسی چیز کے درمیان سے کیے گئے دو برابر حصوں کو کہتے ہیں، جیسے اردو زبان میں بھی آدھے سر کے درد کو درد شقیقہ کہا جاتا ہے۔ اسلام کے مطابق مرد اور عورت دونوں ایک کل کے دو برابر اجزاء ہیں۔ اس کل کا آدھا عورت ہے تو اس کل کا آدھا مرد ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، ہر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے وجود کو مکمل کرتا ہے۔
عورت کے بغیر مرد کی اور مرد کے بغیر عورت کی زندگی بالکل نامکمل ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اپنے قوام کو، اپنے حاکم کو، جو تمہارا قوام ہے اس کو حاکم نہیں اپنا نگران سمجھو۔ وہ تم پر حکومت نہیں، تمہاری دیکھ بھال کر رہا ہے۔ دیکھ بھال اس کی جاتی ہے جو قیمتی ہو۔ خدا را سڑکوں پر نکل کر اپنی قیمت مت روندو، اپنی ویلیو مت کم کرو۔ قوموں کی عزت تم سے ہے، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔